الفضل یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ اس چینل پر روزانہ قرآن پاک کی ایک آیت تلاوت سماعت ترجمہ اور مختصر تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو اپلوڈ ہونے پر نوٹیفیکیشن پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، سورہ نساء آیت نمبر 90 پیش خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الا الذین یصلون الی قوم بینکم وبینہم میثاق او جاءوکم حصرت صدورهم ان یقاتلوکم او یقاتلوا قومهم وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا، سوائے ان کے جو اس قوم سے تعلق رکھتے ہوں جن سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہے، یا جو تمہارے پاس اس حالت میں آئے کہ تم سے جنگ کرنے سے بھی تنگ دل ہیں اور اپنی قوم سے بھی جنگ کرنے سے تنگ دل ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو انہیں تم پر مسلط کر دیتا اور وہ تم سے یقیناً جنگ کرتے۔ بس اگر یہ لوگ تم سے کنارہ کشی اختیار کر لیں اور تم سے لڑائی نہ کریں اور تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راہ لڑائی کی نہیں کی۔ حضرات، اس آیت کے ضمن میں صاحب معارف القرآن نے جو واقعہ نقل کیا ہے اس کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ حضرات، ابن ابی شیبہ نے حسن سے روایت کیا کہ سراقہ بن مالک مدلجی نے بدر و احد کے واقعے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے صلح کر لیجیے۔ آپ نے حضرت خالد کو تکمیل صلح کے لیے وہاں بھیج دیا۔ صلح کا مضمون یہ تھا، ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے متحد ہوں گی وہ بھی اس معاہدے میں ہمارے شریک ہیں۔ حضرات، اس سے قبل والی آیت میں بعض کفار و منافقین سے لڑنے کا حکم تھا۔ اس آیت میں دو قسم کے لوگوں کو مستثنیٰ کر دیا کہ ان سے نہ لڑا جائے اور ان کو مارا نہ جائے۔ ایک وہ لوگ جو ایسی قوم سے ربط و تعلق رکھتے ہیں، یعنی ایسی قوم کے فرد ہیں یا اس کی پناہ میں ہیں جس قوم سے تمہارا معاہدہ ہے۔ دوسرے وہ لوگ جو تمہارے پاس اس حال میں آتے ہیں کہ ان کے سینے اس بات سے تنگ ہیں کہ وہ اپنی قوم سے مل کر تم سے یا تم سے مل کر اپنے قوم سے جنگ کریں، یعنی تمہاری حمایت میں لڑنا پسند کرتے ہیں نہ تمہاری مخالفت میں۔ تو مستثنیٰ کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں سے مت لڑو اور ان کی مصالحت کو قبول کر لو۔ آیت کے اگلے حصے میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس معاہدے اور جنگ سے ان کو الگ رکھنا یہ اللہ کا احسان سمجھو، ورنہ اگر ان کے دل میں اپنی قوم کی حمایت اور ہمدردی میں لڑنے کا خیال پیدا کر دیتا تو یقیناً وہ بھی تم سے لڑتے۔ اس لیے اگر یہ لوگ واقعی جنگ اور لڑائی سے کنارہ کش ہیں تو تم بھی ان کے خلاف کوئی اقدام مت کرو۔ آیت کے آخری حصے میں مسلمانوں کے لیے تاکیدی اور وضاحت کے لیے 3 الفاظ استعمال کیے گئے، یعنی اگر وہ لوگ کنارہ کش رہیں، نہ لڑیں، تمہاری جانب صلح کا پیغام ڈالیں، یہ تینوں تاکیدی الفاظ ہیں۔ ان الفاظ کو استعمال کر کے قرآن پاک مسلمانوں سے کہتا ہے کہ آپ ان کفار کے بارے میں محتاط رہیں، کیونکہ جنگی معاملات ان کا کفار سے علیحدہ رہنا یہ مسلمانوں کے مفاد میں ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ بطور احسان کے ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو آیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔